معزز سامعین گرامی قدر، فاسق و فاجر اور گناہ گار بندوں کی بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتا ہے۔ اولیاء اللہ کی دعائیں بھی سنی جاتی ہیں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں کی واقعات کثرت سے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ، ایک فاسق و فاجر اور ایک ایسے بندے کا رکھنا چاہتا ہوں جو ملحد ہے، ملحد، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ یہ بھی واقعہ سعودی عرب کا ہی ہے، اور مدیر مکتب جالیات نے یہ واقعہ حالت اعتکاف میں مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ کو سنایا، اور انہوں نے یہ واقعہ ان سے سن کر اپنی کتاب میں رقم کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان کو سعودی عرب میں قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اور وہ بندہ مسلم بیدار تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ گرفتار ہو گیا، واقعہ لمبا چوڑا مختصر کرتا ہوں۔ سارے ثبوت شواہد یہ نکلے کہ یہ بندہ اس قتل میں ملوث ہے، اور وہ بندہ قسمیں کھاتا تھا میں اس قتل میں ملوث نہیں ہوں۔ اس نے بڑے قسمیں دی، کوئی نہ مانا۔ سعودی عرب کا تفتیش کا نظام بھی ایک مختلف ہے۔ خیر، اس کے دل میں خیال آیا یہ جو مختلف لوگ مختلف الہوں کو پکارتے ہیں، یہ کچھ ہستیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نے حضرت موسیٰ کو پکارنا شروع کیا، حضرت عیسیٰ کو پکارنا شروع کیا، ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں، لا مذہب تھا، بے دین تھا، پکارتے پکارتے تھک گیا۔ مسلم بیدار تھا، لیکن ایک رات خیال آیا ساری مذاہب کے خداؤں کو پکار لیا ہے، تو مسلمانوں کے خدا کو پکار کے دیکھنے میں بھی کیا حرج ہے۔ اس رات اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کیا، اے اللہ، اگر تو رب ہے اور مسلمانوں کا رب کوئی ہے، اور تو واقعی جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکالنے والا ہے، تو اللہ میں تیرے پہ ایمان لے آؤں گا اگر تو مجھے اس مصیبت اور پریشانی سے نکال دے گا۔ صبح جیل کا حوالات کا دروازہ کھٹکتا ہے، کہا تیرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور تجھے بری کیا جاتا ہے۔ وہ جس کو کل رات تک پھانسی کی سزا کا امکان ہے، اگلے دن رہائی کے آرڈر ہیں، وہ بندہ دوڑتا ہوا اس مدیر مکتب جالیات کے پاس آیا، مکتب جالیات کے مدیر کے پاس، اور آ کے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مدیر اس کو کہنے لگا کہ تیرے اسلام کے بارے میں جو اسلام سے پہلے اشکالات ہوتے ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ نمازیں ہیں، یہ کوئی اشکالات ہے، تجھے بتایا جائے۔ کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ میرا کوئی اشکال ہے، کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا ہے جو بندوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے وہ مسلمانوں کا خدا ہے۔ ایک فاسق و فاجر بندہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، اور بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے محدثین نے اس کے اوپر اگرچہ لکھا ہے کہ یہ آزمائش کے باب میں تھا، ابتلا کے باب میں تھا، لیکن ابلیس نے بھی رب کو یہ کہہ کے جب پکارا ہے نا، ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ، رب کہہ کے پکار لیا تھا نا، اللہ قیامت تک کی مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قیامت تک کی مہلت دے دی تھی۔ دعا کی قبولیت کے باب کے علاوہ یہ آزمائش اور ابتلا بھی تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، یہ بھی ریاض کا واقعہ، ڈاکٹر احمد نے خود ذکر کیا۔ یہ واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ کو زیادہ ابتلا میں نہیں ڈالوں گا، لیکن آپ سے گزارش ایک آخری دفعہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب ساتھی دین کے ان اداروں کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ دین کے یہ ادارے آپ کے تعاون کے بغیر اتنے بڑے سسٹم چل نہیں سکتے۔ یہ 4 منزلہ مسجد بنانی ہے، یہ 6 منزلہ کمپلیکس بنانا ہے، آپ سب ساتھیوں نے تعاون کر کے بھی جانا ہے، اور دوست احباب کو بھی کہنا ہے۔ یہ ڈاکٹر احمد ہیں، ریاض کے ڈاکٹر ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں، مشہور ہیں، واقعہ لمبا مختصر کرتا ہوں۔ ان کو ان کی خدمات کے صلے میں ایک ایوارڈ دیا جانا تھا۔ انہوں نے ایک مقالہ پڑھنا تھا ابہا کے اندر۔ یہ ریاض سے اڑے ابہا کے لیے، فلائٹ رستے میں فنی خرابی کی وجہ سے طائف میں اتر گئی۔ طائف میں اتری، پریشان ہو گئے۔ میرے اعزاز میں تقریب منعقد ہے، میں نے مقالہ جا کے پڑھنا ہے، میرے اعزاز میں سارے کے سارے ڈاکٹرز بلائے گئے ہیں، مجھے میڈل ملنا ہے، میں تہی بڑی۔ انہوں نے کہا اب کوئی حال نہیں، گاڑی کرا لیں اور چلے جائیں، اب تو جہاز جب تک 14-15 گھنٹے لگیں گے ٹھیک نہیں ہو سکتا، تب تک اڑے گا نہیں دوبارہ ابہا کے لیے۔ انہوں نے گاڑی کرائی، کیا ہوا، کچھ دیر سفر کیا، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، اندھیرا چھا گیا، گاڑی انہوں نے ایک سائیڈ پہ نظر آنے والی روشنی کے پاس کھڑی کی، دروازہ کھٹکایا، اندر داخل ہوئے۔ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، یہ ڈاکٹر احمد خود واقعہ اپنا بیان کر رہے ہیں کہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔
میں نے ماں جی کو کہا میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا یہ فلاں علاقہ ہے، تو بھٹک گیا، راستہ تو بھول گیا، تو نے گاڑی کوئی غلط ٹرن پہ ڈال دی ہے۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کر۔ کھانا کھلایا، ماں جی نے پانی پلایا، اور ساتھ ساتھ منہ میں بڑبڑا رہی ہیں، کوئی جملے کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ اتنے اچھے اخلاق کی مالک ہیں کہ اجنبی مسافر کے ساتھ اتنا عمدہ معاملہ کیا، آپ کیا کہتی ہیں؟ کہا یہ میرا یتیم پوتا ہے، یہ پوتا یتیم ہو گیا ہے، پورے علاقے کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کہا اس کا کوئی علاج نہیں، صرف سعودی عرب میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، اور وہ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ہے، اس کا نام احمد ہے۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں زاروں کتار رونا شروع ہو گیا، میرے دماغ میں وہ سفر آیا، میں ریاض سے اڑا، 300-400 مسافروں کو اللہ تعالیٰ نے طائف پہ اتارا، پھر مجھے گاڑی پہ چڑھایا، پھر اندھیرا آیا، پھر بادل آئے، گاڑی خود بخود اس گھر کے سامنے آ کے رکی۔ کہا ماں تو نے اللہ سے ایسی دعا کی ہے کہ اللہ نے مجھے کان پکڑ کے تیرے گھر میں داخل کر دیا ہے۔ عام آدمیوں کی دعائیں، عام بندوں کی دعائیں، گناہگار بندوں کی دعائیں بھی ان کا رب سنتا ہے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔